درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ حضرات، یہ مہینہ رجب کا مہینہ ہے، بڑا بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے کی خصوصیت، یہ مہینہ سرکار خواجہ غریب نواز کے نام سے جانا جاتا ہے۔ خواجہ کی چھٹی اور بڑے پیر کی 11 سنی نہ کرے گا تو بھلا کون کرے گا۔ چھٹی شریف کی نسبت خواجہ غریب نواز سے ہے، اور آج کی تاریخ 11 تاریخ 11ویں شب، یہ اس کی نسبت 2 بزرگوں سے ہے۔ سرکار مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان کے پیر و مرشد حضرت ابوالحسین نوری میاں علیہ رحمت و رضوان ماہرہ شریف، اور سرکار حافظ ملت علیہ رحمت و رضوان کے پیر و مرشد حضرت ابوالحسین اشرفی میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کچوچا شریف۔ حضرت ابوالحسین نوری میاں کون ہیں؟ ان کے بارے میں ہم سب کے امام اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، برتر قیاس سے ہے مقام ابو حسین۔ یعنی ہم جو سوچتے ہیں، ہماری سوچ نہیں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ہم جو سوچتے ہیں، ہمارا جو قیاس ہے، اس سے بھی بلند ان کا مرتبہ ہے۔ برتر قیاس سے ہے مقام ابو الحسین، سدرا سے پوچھو رفت بام ابو الحسین۔ یعنی پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، سدرۃ المنتہا، جہاں جبرائیل جا کے رک گئے، سرکار آگے بڑھے۔ اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں اس سدرا سے ابو الحسین کا مقام پوچھو۔ سرکار مفتی اعظم ہند کے پیر و مرشد کا مقام پوچھو کہ برتر قیاس سے ہے مقام ابو الحسین، سدرا سے پوچھو رفت بام ابو الحسین۔ یہ ابو الحسین نوری میاں وہ ہے کہ اعلیٰ حضرت جب ماہرہ شریف تشریف لائے تو اپنی قیام گاہ میں رات میں آرام فرمائے، اور صبح فجر کی نماز کے لیے نکلے، اور حضرت ابو الحسین نوری میاں اپنی قیام گاہ سے نکلے۔ جامع مسجد کے زینے پر دونوں کی ملاقات ہوئی تو حضرت ابو الحسین نوری میاں فرماتے ہیں، مولانا مبارک ہو، آپ کے ہاں ایک چاند جیسا بیٹا پیدا ہوا ہے۔ موبائل کا زمانہ، ٹیلی فون کا زمانہ نہیں تھا، بریلی کہاں، ماہرہ کہاں، مگر وہاں بچے کی ولادت ہو رہی ہے، ادھر خبر دے رہے ہیں۔ جب نبی کے غلاموں کی یہ شان ہے تو پھر نبی کے علم غیب کا عالم کیا ہوگا۔ کہا بچہ مبارک ہو، یہ بچہ اپنے وقت کا ولی ہے، خلق خدا کو اس سے بڑا فائدہ پہنچے گا، اور میں آؤں گا تو اس بچے کو دیکھوں گا۔ پھر 6 مہینے کے بعد جب تشریف لے گئے بریلی شریف تو اپنی دونوں انگلیاں ان کے منہ میں ڈال کر کے ان کے مرید بھی کر لیا، اور ماہرہ شریف میں جتنے سلسلے ہیں سارے سلسلوں کی ان کو اجازت بھی دے دی، اپنا خلیفہ بھی بنا دیا۔ ایک پنڈت آیا آپ کی بارگاہ میں، کہا کہ اے مولانا، آپ لوگوں کا عقیدہ ہے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام، تو ہماری مٹھی میں جو چنا ہے اس کا نام اس پہ کس کا نام لکھا ہوا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا، ماہرہ شریف سے کاش گنج جاتے ہیں نا تو راستے میں ایک باغیچہ ہے، اس میں ایک تالاب ہے، اس میں ہنس کا ایک جوڑا رہتا ہے، اسی کا نام لکھا ہوا۔ کہا غلط کہتے ہو، کھا گیا۔ کہا آپ کا عقیدہ غلط ہے، یہ تو میں کھا گیا، میرا نام لکھا ہوا ہے۔ اب اس کے پیٹ میں درد شروع ہوا۔ اب وہاں پہ ماہرہ شریف ایک چھوٹا سا قصبہ، اب تو خیر کافی وہاں پہ جو ترقی ہو گئی، کوئی ڈاکٹر وغیرہ نہیں رہتا، تو اس کو لاد کے اکے پہ ٹانگے پہ کاش گنج لے کے جانے لگے۔ تو جیسے ہی وہ باغ آیا، اس کے پیٹ میں درد ہوا، رفع حاجت کی ضرورت ہوئی، وہ اترا، رکوایا، اور باغ تالاب کے قریب گیا تو الٹی کیا، تو جتنے دانے وہ نگلے تھے سب ویسے ہی الٹی کر دیا، اور وہ ہنسوں کا جوڑا آیا، آنے کے بعد اسے کھا لیا۔ جیسے ہی کھایا ویسے کہتا ہے مجھے ٹانگے سے واپس لے چلو، ماہرہ شریف لے چلو، اب مجھے کسی اور ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے لے چلو، روحانی ڈاکٹر مجھے مل گیا۔ تو یہ مرتبہ ہے حضرت ابوالحسین نوری میاں رحمۃ اللہ علیہ۔ اور حضور شفیع میاں رحمۃ اللہ کچوچا شریف، آپ وضو فرما رہے تھے، رونے لگے، تو جو خادم وضو کرا رہا تھا بولا حضور کیا ہو گیا، کوئی تکلیف پہنچی، کسی جانور نے آپ کو ایذا دیا؟ فرماتے ہیں میں
فرشتوں کے کاندھے پر قطب الاقطاب کا جنازہ دیکھ رہا ہوں. یعنی اعلیٰ حضرت کا اسی دن وصال ہوا تھا. تو حضرت اشرفی میاں فرماتے ہیں کہ میں فرشتوں کے کاندھوں پر، یعنی اعلیٰ حضرت کا جنازہ، فرشتوں کے کاندھے پر قطب الاقطاب کا جنازہ دیکھ رہا ہوں. ان کا جب وصال ہوا تو فرماتے ہیں کہ زندگی بھر سرکار مخدوم اشرف کی میں نے غلامی کی، مجھے ان کے قدموں میں دفن کرنے کے لیے جاؤ، جگہ دیکھ کر کے آؤ. تو لوگ گئے تو کہا کہ حضور وہاں سب قبریں، کوئی جگہ خالی نہیں ہے. فرمانے پھر جا کے دیکھ کے آؤ. پھر دوبارہ گئے، کہا حضور وہاں کوئی جگہ ہی نہیں ہے. فرماتے ہیں اے مخدوم، زندگی بھر تمہاری غلامی کرتا رہا اور آج مجھے مرنے کے بعد تمہارے قدموں میں جگہ چاہیے، تو کیا 2 گز جگہ نہیں مل سکتی؟ فرماتے ہیں جاؤ دیکھ کے آؤ. دوبارہ جاتے ہیں، جب دیکھنے کے لیے تو تالاب، یعنی ان کا حضرت مخدوم اشرف رحمۃ اللہ علیہ کا جو ہے روضہ ہے اور بیچ میں وہ تالاب ہے، اور تالاب کے بعد جو ہے وہ قبریں ہیں. تو 2 قبریں، ایک ادھر بیچ میں جگہ مل گئی، وہیں ان کی مزار مقدس ہے. تو یہ آج ان دونوں بزرگوں کے عرس کی تاریخ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے فیض و برکات سے ہم سب کو مستفیض و مالا مال فرمائے. اب بلا تاخیر میں شاعر اسلام بلبل باغ مدینہ قاری محمد وکیل صاحب قبلہ سے آواز دوں گا کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی وسلم میں نعت پاک پیش کرے اور ہمارے قلوب کو محظوظ فرمائے، منور و مرجلہ فرمائے. آئیے ان کا استقبال نعرہ تکبیر و رسالت کر لیا جائے. نعرہ تکبیر، نعرہ محبت کے ساتھ ابھی آپ حضرات عندلیب گلشن مدینہ مداح خیر الانام شاعر اہل سنت شاہکار ترنم جناب حافظ و قاری عبدالوکیل صاحب قبلہ سے بڑے خوبصورت انداز میں نعت و منقبت کے اشعار سماعت کر رہے تھے. نعت نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم واقعی جب کوئی عاشق رسول پڑھتا ہے تو مدینے کی گلیاں نگاہوں کے سامنے ہوتی ہیں. شاعر نے کہا تھا قریب مصطفیٰ ہے کوئی کوئی، محبت کے ساتھ آپ، قریب مصطفیٰ ہے کوئی کوئی، یہ دولت لوٹتا ہے کوئی کوئی، مدینہ جاتے ہیں یوں تو ہزاروں، مدینہ دیکھتا ہے کوئی کوئی. مدینہ جاتے ہیں یوں تو ہزاروں، مدینہ دیکھتا ہے کوئی کوئی. نہ تم چلاتے ہو دنیا نہ ہم چلاتے ہیں، خدا کے فضل سے شاہ امم چلاتے ہیں. نصیب پہلے مدینے میں لایا جاتا ہے، پھر اس پہ شاہ مدینہ قلم چلاتے ہیں. مزار خواجہ سے آواز آ رہی ہے یہی، یہ کیا چلائیں گے یہ ملک ہم چلاتے ہیں، یہ کیا چلائیں گے یہ ملک ہم چلاتے ہیں. یہ جو کچھ انہوں نے پیش کیا ہے میں اشعار میں ترجمانی کر رہا ہوں، آپ سمجھ لیں. شاعر نے کہا تھا جب اتنا روضہ خیر الورا باہر سے بہتر ہے، وقت نہیں ہے بس آپ سن لیں. جب اتنا روضہ خیر الورا باہر سے بہتر ہے، خدا ہی جانتا ہے کس قدر اندر سے بہتر ہے. جب اتنا روضہ خیر الورا باہر سے بہتر ہے، خدا ہی جانتا ہے کس قدر اندر سے بہتر ہے. ہزاروں بار دنیا دیکھ کر جبریل کہتے ہیں نظارہ گنبد خضرا کا ہر منظر سے بہتر ہے. اور ایک شعر علماء کرام کی توجہ، اگر قدرت مجھے قدرت دے پوچھوں آسماں سے میں. ابھی آپ سرکار تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کی شان میں منقبت کے اشعار سماعت کر رہے تھے. شعر سماعت کریں گے. اگر قدرت مجھے قدرت دے پوچھوں آسماں سے میں، بتا تجھ میں کوئی اختر میرے اختر سے بہتر ہے، بتا تجھ میں کوئی اختر میرے اختر سے بہتر ہے. اگر قدرت مجھے قدرت دے پوچھوں آسماں سے میں، بتا تجھ میں کوئی اختر میرے اختر سے بہتر ہے. اب بلا تاخیر بلا تمہید گوش بر آواز ہو جائیں ایک شاندار جاندار خطاب سماعت کرنے کے لیے.
آپ ہمیشہ سماعت کرتے ہیں، مگر جتنی بار سماعت کرتے ہیں چاشنی اتنی زیادہ بڑھتی ہے۔ بلا تاخیر خطیب اہل سنت شمع بزم خطابت حضرت علامہ مفتی اختر رضا صاحب قبلہ مجددی سے میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں کہ حضور والا اپنے خطاب نایاب سے ہم تمامی لوگوں کے دلوں کو منور و مجلہ فرمائیں۔ آئیے استقبال کرتے ہیں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت، جلسہ سیرت النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ عرب کی سرزمین پر ایسی کچھ راتیں بھی ہوتی ہیں، مدینہ اور جنت کی ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں۔ میرے سرکار کا دیوانہ ہے پاگل نہیں کہنا، میاں اس کی مدینے والے سے باتیں بھی ہوتی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المعین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین ومن الشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیں۔ پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا و ملیانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و صحابہ بارک وسلم۔ صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاة و سلاما علیک یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین کرام، آپ حضرات کو یہ بات معلوم ہے کہ آج کی یہ محفل جس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، یہ محفل حضرت مولانا قاری آفتاب عالم صاحب قبلہ کے بھتیجے کی شہادت کے تعلق سے ان کے 40واں پر ایصال ثواب کا پروگرام ہے۔ ایک ایکسیڈنٹ کی بنیاد پر وہ بچہ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ایسا چچا ہر بھتیجے کو دے، اور اس بھتیجے کو اللہ رب العزت جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، دنیا سے ہر ایک کو جانا ہے، اس پر کسی کا
نہ تو اختلاف ہے اور نہ ذرہ برابر کسی کو شک ہے۔ ہر ایک کو دنیا سے جانا ہے، مگر کس طرح جانا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ دار العمل بنایا ہے۔ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں اور اپنے نبی کی زبان مبارک سے احادیث نبویہ میں حق راستے کو بالکل واضح فرما دیا، جس پر چل کر ہم اللہ کی رضا حاصل کر سکتے ہیں۔ اس وقت پورے ملک کے اندر جس طریقے سے فتنہ ارتداد بڑھ رہا ہے اور اسے بڑھایا جا رہا ہے، ایسے میں ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس فتنہ ارتداد کو روکیں بھی اور حق کو واضح بھی کریں۔ سب سے پہلے ایک بات آپ سمجھ لیں کہ اسلام کی شروعات ہوتی ہے یقین سے۔ ایمان کا معنی ہی ہے یقین کرنا، ایسا یقین کہ ذرہ برابر شک اور شبہ کی گنجائش نہ رہے۔ بہت غور سے آپ باتیں سمجھیں۔ اللہ ایک ہے تو ہے، دوسرے کا تصور اور خیال بھی نہیں۔ قیامت کا دن حق ہے تو ہے، ذرہ برابر اس میں شک و شبہ نہیں۔ سارے نبیوں کے امام ہمارے نبی آخری پیغمبر ہیں، ایسا یقین کہ ذرہ برابر شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ مرنے کے بعد اٹھنا ہے، خدا کی بارگاہ میں اعمال کا جواب دینا ہے، یہ ایسا یقین ہے کہ جس میں ذرہ برابر شک نہیں۔ اور جب یہ یقین پیدا ہو جائے گا تو ارتداد کبھی نہیں آئے گا۔ ارے بولو بھائی، آدمی مرتد کب ہوتا ہے؟ جب اسے اپنے معاملے میں اپنے دین کے بارے میں شک پیدا ہو جائے، جب اس کا ایمان ڈاماڈول ہو جائے، تب وہ ارتداد کا شکار ہوتا ہے۔ اسلام نے پہلے مرحلے میں ارتداد کی جڑ کاٹ دی اور یہ بتا دیا کہ مسلمان وہی ہے جو پکا یقین کرے۔ اب اس ایمان کی برکت کیا ہے؟ اگر واقعی ایسا یقین پیدا ہو جائے، ایمان اتنا مضبوط ہو جائے، تو قرآن فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ۔ اللہ فرماتا ہے جن لوگوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، پھر پورے یقین کے ساتھ اس پر قائم رہے، کبھی شک نہیں ہوا، ایمان قبول کیا تو پوری طاقت کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ اس پر قائم رہے۔ اللہ فرماتا ہے تتنزل علیہم الملائکہ،
ان پر رحمت کے فرشتے اترتے، ان پہ رحمت کے فرشتے اترتے ہیں، اور جب یہ لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں، جانا تو سب کو ہے نا، جب یہ لوگ دنیا سے جاتے ہیں، ایسے یقین والے جب یہ دنیا سے جاتے ہیں تو ان کے لیے ارشاد ہوتا ہے اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کوئی خوف نہ کرو، کوئی غم نہ کرو، ابشروا بالجنت التي کنتم توعدون، بشارت قبول کرو اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا۔ تو یہ یقین پیدا ہونا یہ بہت ضروری ہے۔ اگر یہ یقین ہر مسلمان کے دل میں پیدا ہو جائے تو ارتداد کا جانور اپنا سر پٹک کے مر جائے گا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ہر مسلمان کو واقعی مسلمان بنائیں، اپنے عمل پر، اپنے معاملات پر، اپنے عبادات پر، اپنے دین پر پورا یقین رکھو۔ یقین کی برکتیں اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتا ہے۔ میں یہاں پر آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات یاد آئی تو بتا دوں۔ سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہم خود اپنے معاملے میں بالکل یقین رکھیں، ایسا یقین کہ اگر ہماری نظر اس کے خلاف بھی دیکھ لے تو جھٹلا دے، ایسا یقین پیدا کرنا۔ اور جب یہ یقین پیدا ہو جائے گا تو اللہ تبارک و تعالی کی رحمتیں تمہارے یقین کی برکتیں تمہیں عطا کریں گی۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، مجھے اس موقع پر امام اہل سنت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ یاد آتا۔ آپ دیکھیں یقین کتنا مضبوط ہونا چاہیے، اتنا مضبوط کہ حوادثات اپنا رخ موڑ دیں، بلائیں اپنا راستہ بدل دیں، بیماریاں اپنا چہرہ پھیر لیں۔ یقین کامل ہونا چاہیے۔ بریلی شریف کے اطراف و انواح میں طاعون کی بیماری پیدا ہوئی۔ طاعون کی بیماری بوڑھے لوگ جانتے ہیں، گلے میں ایک گلٹی نکلتی تھی اور 2-4-5 دن میں آدمی ختم ہو جاتا تھا۔ طاعون کی وبا ہوتی تھی۔ جس شہر میں یہ بیماری آ جاتی سینکڑوں لوگ لقمہ اجل بن جاتے۔ بریلی شریف اور اس کے اطراف و اکناف کا یہ عالم تھا کہ سینکڑوں جنازے ایک ساتھ پڑھے جاتے تھے۔ لوگ بالکل اللہ کی بارگاہ میں رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، اللہ یہ وبا دور فرما دے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلے میں گلٹی نکل گئی۔ سارے مریدین متوسلین اور اہل خانہ پریشان ہیں، یا اللہ یہ کیا ہو گیا؟ حکیم صاحب کو بلایا گیا۔ حکیم صاحب نے دیکھا، تشخیص کیا، اور اس کے بعد سر جھکا کر کے کہتے ہیں یہ تو وہی طاعون کی گلٹی۔ جب حکیم نے تشخیص کر کے ڈکلیئر کر دیا، اب تو پورے گھر میں کوہرام مچ گیا۔ اعزاء و اقارب، دوست و احباب رونے لگے۔ دوسرے حکیم صاحب کو بلایا گیا، انہوں نے بھی یہی کہا۔ شہر کے سب سے ماہر حکیم کو بلایا گیا، انہوں نے بھی تشخیص کے بعد یہ ڈکلیئر کر دیا کہ یہ طاعون ہی کا مرض ہے، طاعون کی گلٹی۔ گلا سوجا ہوا، کوئی چیز کھا نہیں پا رہے، دانت پہ لگا ہوا، کوئی چیز چبانا مشکل، سب لوگ حیران و پریشان۔
आला हजरत रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, सुनो गौर से, आला हजरत रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मुझे ना तो ताऊन की गिल्टी है और ना कभी हो सकती है। आपको दुआ भी बताई गई, पढ़ाया जाता है, मगर हमें यकीन नहीं रहता। छींक आती है, परेशानी आती है, बुखार आ जाता है, वहीं पे मुतज़ल्ज़िल हो जाते हैं, कोरोना हो गया। सुबह शाम दुआ पढ़ रहे फिर भी यकीन नहीं, इससे कभी बरकत हासिल नहीं होती। आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने क्या फरमाया, न मुझे ताऊन की गिल्टी है और न कभी हो सकती है। अब लोग हैरान हैं कि या अल्लाह, डॉक्टर ने मुतय्यन कर दिया, सामने दिख रहा है, तकलीफ महसूस हो रही है, खा नहीं पा रहे, नकाहत, कमजोरी, बुखार, यानी ताऊन की जितनी अलामतें होती हैं वो सारी निशानियां पाई जा रही हैं। डॉक्टर कह रहा है, मगर आला हजरत पूरे यकीन के साथ कहते हैं कि ना मुझे ताऊन की गिल्टी है और न कभी हो सकती है। लेकिन हालत देख करके अब लोग हैरान परेशान। जब आपने देखा कि बहुत ज्यादा लोग परेशान हो गए, यहां तक के अकरबा आपके करीब खड़े होकर के रोने लगे कि शायद अब दुनिया से जाने का वक्त आ गया है, तो आला हजरत रदी अल्लाह ताला उन्होंने अपना हाथ उठाया और उसके बाद दुआ से पहले आपने फरमाया कि सुनो, मुझे गिल्टी इसलिए नहीं हो सकती कि मेरे आका जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने किसी बीमार को देखकर ये दुआ पढ़ ली जो मैंने तुम्हें बताई, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफ़ानी मिम्मा इब्तलाका बिही व फ़व्वलनी अला कसीरी मिम्मन खलक़ तफ़ज़ीला, जिसने ये दुआ पढ़ ली वो बीमारी उस दुआ पढ़ने वाले को नहीं होगी। आला हज़रत ने कहा कि मैंने ताऊन ज़दा बीमारों को देखकर ये दुआ पढ़ ली है, मैंने ये दुआ पढ़ ली है, इसलिए मुझे ये बीमारी नहीं हो सकती। और गिल्टी निकली हुई है, यकीन देखो, बुखार आ रहा है, तकलीफ है, गला सूजा हुआ है, गिल्टी नजर आ रही है, मगर न तो अपनी हालत पर न गिल्टी पर अगर नजर है तो अहमद मुख्तार की बात पर नजर। मुस्तफा ने फरमाया है तो नहीं होगा। जो दिख रहा है ये गलत है, जो दिख रहा है ये झूठ है, जो महसूस हो रहा है ये झूठ है, जो मुस्तफा ने फरमाया वो सही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फरजाने सरकारे आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बात समझ में आ रही है? तो दिखाना चाहता हूं यकीन कैसा होना चाहिए। कब रहमत के फरिश्ते उतरते हैं? ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, उन पर रहमत के फरिश्ते उतरते हैं जब पक्का यकीन हो। आला हजरत ने कहा मुझे नहीं हो सकता। आला हजरत कह रहे हैं और लोग देख रहे हैं, हालत देख रहे हैं। जब आपने देखा कि जो मुझे हक़्क़ुल यकीन है अब इन्हें ऐनुल यकीन करा दूं, जो हक़्क़ुल यकीन हमें है इन्हें दिखा दिया जाए, तो आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दुआ के लिए हाथ उठाया। और दुआ में भी क्या अंदाज़े आशिकाना है। ये नहीं कहा ए मौला ये बीमारी दूर कर दे, ए मौला मेरा मर्ज ठीक कर दे, ए मौला मुझे सेहतमंद कर दे, बल्कि आपने जो दुआ मांगी आप अर्ज करते हैं ए परवरदिगार अल्लाहुम्मा सद्दिक़िल हबीब व कज़्ज़िबित तबीब, ए मौला हमारे हबीब को सच्चा कर दे, डॉक्टर को झूठा कर दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
सुभान अल्लाह। اے مولا اپنے حبیب کو سچا کر دے، ڈاکٹروں کو جھوٹا کر دے۔ انداز دیکھو دعا کا۔ اور اس کے بعد یہ رات کا واقعہ ہے، خود فرماتے ہیں صبح فجر کے وقت ایک قے ہوئی خالص خون کی، اور اس کے بعد میں نے فجر کی نماز پڑھی، نہ وہ گلٹی رہی نہ اس کا نام و نشان رہا۔ یقین وہ ہو کہ بلائیں رخ موڑ دیں، ٹھیک ہے؟ اللہ فرماتا ہے ایسے لوگوں پر رحمت کے فرشتے اترتے ہیں اور انہیں بشارت دی جاتی ہے جنت کی۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، نہ تم کسی بات کا خوف کرو نہ غم کرو۔ آج ہمارے جو مسائل ہیں اگر ایک لفظ میں بیان کروں تو اسلام پر یقین نہ ہونے کی بنیاد پر ہے۔ اگر ہمیں کامل یقین ہو جائے تو خدا کی قسم حکومت کا پوری دنیا اگر فتنہ ارتداد کھڑی کر دے، دولتوں کے انبار لگا دے، حسن کی کرشمہ سازیاں دکھا دے، جاگیریں عطا کر دے، تو ہمارے اسلاف نے ٹھوکر مار کر کے بتا دیا ہے کہ جن کی نگاہوں میں جمال مصطفیٰ آ جاتا ہے وہ دنیا کی دولت کو ٹھوکروں پہ اڑا دیا کرتے ہیں۔ اس لیے یقین پیدا کرنا ضروری ہے، اور مرنے سے پہلے یہ یقین پیدا کر لو۔ یقین رکھو کہ مسلمان ہی جنتی ہے، یقین رکھو ہمارا دین ہی سچا ہے، یقین رکھو کہ خدا ایک ہے اور اس نے ہم سے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ ہم اسلام پر عمل کریں گے تو مرنے کے بعد ہمارا ٹھکانہ جنت ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میں ایک بات بتاؤں، ایک بات یاد آئی ہے، علماء کرام معاف کریں گے ہمیں، میں تنقید کے لیے نہیں بلکہ ہم سب سے پہلے یہ اپنی اصلاح کے لیے کہہ رہے ہیں، اور آپ سب کو اس کے لیے سبق ہے۔ علامہ بلکہ صوفیہ کی جماعت میں ایک عظیم صوفی مولانا روم علیہ الرحمہ، ان کی ایک کتاب بہت مشہور ہے جس کو مثنوی شریف کہا جاتا ہے۔ آج کل ہم لوگ اس کا مطالعہ کم کرتے ہیں بلکہ نہیں کرتے، مگر ہمارے اکابرین اسے اپنے مطالعے میں رکھتے تھے۔ اب تو اس کے کئی زبانوں میں اس کے ترجمے ہو چکے ہیں۔ اس میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک گدڑیا بکری چرانے والا پورے محلے کی بکریاں چراتا تھا، مگر وہ جس گاؤں میں رہتا تھا اس گاؤں میں کوئی چراگاہ نہیں تھی، یعنی بکری چرانے کے لیے وہاں پہ ایسا میدان اور ایسی ہریالی نہیں تھی جہاں وہ بکریوں کو چرائے۔ گاؤں کے باہر ایک دریا تھا اور دریا کے اس پار کافی چراگاہیں تھیں، بڑا میدان تھا، جنگل تھا۔ تو وہ صبح کو اپنی بکریاں لے کے دریا کے کنارے جاتا اور کشتی پہ سوار کرتا اور کشتی پار کر کے اس پار جا کے بکریاں چراتا، اور شام کو پھر کشتی پہ سوار کر کے بکریاں واپس اپنے گاؤں میں لے آتا۔ تو 2 آنا کرایہ وہ کشتی کو دیتا تھا جانے کا اور 2 آنا آنے کا، یعنی 4 آنا کرایہ وہ بکریوں کے لے جانے اور لے آنے کا کشتی والے کو دیتا تھا۔ بہت غور سے سنیے گا، اس میں بڑی نصیحت ہے۔ تو مولانا روم علیہ الرحمہ تحریر فرماتے ہیں کہ ایک دن اس کے دل میں خیال آیا کہ اسلام میں ہر چیز کی دعا ہے، کھانے کی دعا، پینے کی دعا، غسل کی دعا، بیماریوں سے بچنے کی دعا، آفات سے بچنے کی دعا، بلاؤں سے بچنے کی دعا، ہر چیز کی دعا الحمدللہ موجود ہے۔ تو کوئی ایسی دعا تو ضرور ہوگی
کہ بغیر کشتی کے بکریوں کو پار کر لوں؟ کوئی ایسی دعا تو ہوگی کہ بغیر کشتی کے میں اپنی بکریاں پار لے جاؤں تو 4 آنا روزانہ ہمارا بچ جائے گا۔ تو وہ سوچا اور آ گیا امام صاحب کے پاس۔ امام صاحب سے کہا کہ حضرت یہ بتائیے اسلام میں ہر چیز کی دعا ہے؟ امام صاحب نے کہا ہاں ہے۔ کہا حضرت میں بکریاں لے کے جاتا ہوں، لے کے آتا ہوں، کشتی پر روزانہ 4 آنا خرچ کرنا پڑتا ہے، ایک ایسی دعا مجھے بتا دیجئے تاکہ میں بغیر کشتی کے اپنی بکریاں لے جایا کروں، مجھ غریب کا 4 آنا بچ جائے گا۔ امام صاحب نے کہا یار عجیب و غریب دعا پوچھ رہا ہے یہ، اب اس کو میں کون سی دعا بتاؤں؟ امام صاحب نے کہا اچھا ٹھیک ہے آپ ملیے بعد میں۔ اب وہ 2 دن کے بعد پھر آ گیا، حضرت وہ دعا بتائیے۔ امام صاحب نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں ذرا دیکھتا ہوں بتاتا ہوں آپ کو، تھوڑا تسلی رکھیں۔ 2-3 دن کے بعد پھر پہنچ گیا، انہوں نے دیکھا یار یہ تو پیچھے ہی پڑ گیا ہے، کیا کروں اب کون سی دعا بتائیں اس کو بغیر کشتی کے بکری پار کرنے والی؟ بہرحال جب وہ ایک دم پیچھے پڑ گیا تو انہوں نے جان چھوڑانے کے لیے انہوں نے کہا دیکھو ایک کام کرو، تم جب بکریاں لے کر کے دریا کے کنارے پہنچنا تو میں تمہیں ایک دعا سکھا رہا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ دعا پڑھتے ہی رہنا اور دریا میں چلتے رہنا، تم بھی پار ہو جاؤ گے، بکریاں بھی پار ہو جائیں گی۔ کہا یار جاؤ جان تو چھوڑو ہماری۔ اب وہ دیہاتی غریب ایک چرواہا مسلمان، اس نے یقین کر لیا امام صاحب نے بتایا بالکل صحیح بتایا، اسے اس بات کا یقین آ گیا کہ اس دعا کے بعد چاہے دریا میں جتنا پانی ہو نہ وہ مجھے ڈبا سکتی ہے نہ میری بکریوں کو۔ دوسرے دن ساری بکریاں لے کے صبح کو دریا کے کنارے پہنچا اور پھر اس نے پورے یقین کے ساتھ بسم اللہ شریف کا وظیفہ شروع کیا اور بکریوں کو لے کے بڑھتا رہا بڑھتا رہا بڑھتا رہا بڑھتا رہا، بیچ دریا میں پہنچا، یہاں تک کہ دریا پار کر گیا، دریا کے پار اتر گیا، شام تک بکریاں چرائیں اور پھر شام کو یہی وظیفہ پڑھتے ہوئے پار آ گیا۔ اب اس کے بعد اس کا روزانہ کا معمول ہو گیا، کئی مہینے گزر گئے، وہ بسم اللہ شریف کے وظیفے سے اپنی بکریوں کو لے کے جاتا اور پھر شام کو واپس آ جاتا، کشتی کی ضرورت نہیں پڑی۔ اتفاق سے ایک شام کو وہ بکریاں لے کے واپس پہنچا ہی تھا کہ اس نے دیکھا کہ امام صاحب دریا کے کنارے کھڑے ہیں۔ امام صاحب کشتی والے سے کہہ رہے تھے کہ بھائی مجھے دریا کے اس پار جانا ہے، مجھے کچھ ضرورت ہے اور تم مجھے پہنچا دو۔ کشتی والے نے کہا حضرت سورج ڈوب گیا ہے، کشتی میں نے کنارے لگا دی ہے، رات میں ہم لوگ کشتی نہیں چلاتے، آپ صبح آئیے انشاءاللہ میں آپ کو بڑے احترام سے پہنچاؤں گا۔ امام صاحب کو کوئی سخت ضرورت تھی، کہیں جانا تھا، انہوں نے کہا بھائی تم جو قیمت مانگو میں تمہیں دوں گا مگر مجھے کشتی سے ہمیں پار پہنچا دو۔ اب وہ انکار کر رہا ہے، امام صاحب اصرار کر رہے ہیں مگر وہ تیار نہیں ہو رہا ہے۔ اس نے چرواہے نے دیکھا کہ یار کچھ معاملہ چل رہا ہے امام صاحب سے اور کشتی والے سے، وہ آیا قریب، اس نے کہا حضرت کیا بات ہے؟ کہا کہ مجھے اس طرف جانا ہے اس پار اور یہ کشتی والا تیار نہیں ہو رہا، کہتا کہ اب صبح ہی جائے گی کشتی۔ تو اس نے کہا حضرت چھوڑیے اس کو، کہاں آپ اس سے بحث کر رہے ہیں؟ ارے جو وظیفہ آپ نے مجھے بتایا تھا وہی وظیفہ پڑھ کے پار ہو جائیے۔ اب امام صاحب اتنا دن ہو گیا تھا کہ بھول بھی گئے تھے کہ یار یہ کب آیا تھا، میں نے اس کو کیا بتایا تھا۔ تو امام صاحب کو کچھ دیر کے بعد یاد آیا کہ یار یہ تو وہی آدمی ہے۔ تو امام صاحب نے کہا کہ اچھا کیا کرنا چاہیے؟ کہا حضرت ایسا کیجئے کہ جو وظیفہ آپ نے مجھے سکھایا ہے
मैं वही वजीफा पढ़ करके चलता हूं। जब देखा इमाम साहब नहीं जाने को तैयार है, कहा मैं चलता हूं साथ में आपके, चलिए। अब इमाम साहब इनकार भी नहीं कर सकते, वजीफा खुद ही बताए थे, तो कहा कि भाई ठीक है चलो। मैंने पहले उलमा से माजरत कर ली है, ये लोग हमें माफ़ रखेंगे। अब वो मसनवी शरीफ का वाक़या है तो हमें बयान करना पड़ रहा है। खैर, उसने कहा चरवाहे ने कि इमाम साहब चलिए हम चलते हैं, रात हो गई, अकेले मत जाइए। उन्होंने कहा तुम ठीक कहते हो, तुम साथ में चलो। उसने बिस्मिल्लाह शरीफ का विर्द शुरू किया, आगे आगे वो चरवाहा, पीछे पीछे इमाम साहब। कहा हज़रत हम भी पढ़ रहे हैं, आप भी पढ़ते रहिए, मैं तो रोजाना ऐसे ही आता जाता हूं। अब 20 दरिया में पहुंचे, इमाम साहब डूब गए। उसने पीछे देखा तो इमाम साहब कहीं है ही नहीं। तो उसने देखा यार तो मामला गड़बड़ हो गया, ढूंढा, हाथ पांव चलाया तो हाथ उनका मिल गया। उसने पकड़ा, उसके बाद जो है उनको कंधे पे सवार किया और फिर अपना वजीफा पूरा करते हुए वो दरिया के पार आ गया। इमाम साहब को बैठाने के बाद उसने कहा हजरत मुझे एक बात नहीं समझ में आई। कहा क्या? कहा हुजूर जो वजीफा आपने मुझे बताया उसी वजीफे को पढ़कर आज कई महीने का जमाना गुजर गया, मैं वही वजीफा पढ़ के आता भी हूं, जाता भी हूं। अरे मैं तो क्या, मेरी बकरियां भी आज तक नहीं डूबी, मगर हुजूर आप ही ने वजीफा बताया और आप ही डूब गए। इमाम साहब ने बहुत सच्ची और बहुत पते की बात कही। उन्होंने उसे अपने सीने से लगाया और लगाने के बाद कहा बेटा वजीफा तो मैंने ही तुम्हें बताया था, मगर हमारे तुम्हारे दरमियान एक फर्क है। फर्क ये है कि वजीफा तो मैंने बताया, मगर यकीन की जो दौलत तेरे पास है वो दौलत मेरे पास नहीं थी, वो दौलत मेरे पास नहीं थी, इसलिए तू हमेशा पार होता रहा और मैं डूब गया। तो यकीन पैदा करना जरूरी है। इस्लाम का हर अमल अच्छा है, हम किसी भी अमल से समझौता नहीं कर सकते। हमें यकीन है कि हमारा दीन अव्वल से लेके आखिर तक हर कानून, हर सुन्नत, हर बात हमारे दीन की हक है, हम किसी चीज से समझौता नहीं कर सकते। और जब ये यकीन पैदा होगा तो इर्तिदाद का फितना खुद ही खत्म हो जाएगा। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, इस यकीन का फायदा तुम्हें यहां नजर आए ना आए, मगर आखिरत में जरूर आएगा। याद रखना, मरने से पहले ऐसा बन जाओ कि फरिश्ते कहें अबशरू बिल जन्नति लती कुंतुम तुअदून, बशारत कबूल करो उस जन्नत की जिसका तुमसे वादा किया गया। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, ये इसाले सवाब की महफिल है। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें बताया कि जब तुम्हारे लोग दुनिया से रुखसत हो जाएं तो उनके हक में इसाले सवाब करो, और उन्हें वो सवाब पहुंचता भी है, उन्हें वो सवाब पहुंचता भी है। चुनाचे हजरत सैयदना इमाम हसन बसरी रदी अल्लाह ताला अन्हु, मशहूर मुहद्दिस, हजरत मौलाए कायनात के शागिर्द रशीद और अपने जमाने के अजीम सूफी, उनकी बारगाह में एक खातून हाजिर हुई और उसने कहा कि हुजूर, मेरी इकलौती बेटी, बड़ी चहीती बेटी, बहुत प्यारी बेटी, जो मेरे आंखों का नूर थी, मेरे दिल का सुरूर थी, मेरी जिंदगी का हासिले मकसद थी, जिसे देखकर मैं जिंदगी गुजारती थी, उसका इंतकाल हो गया, वो दुनिया से रुखसत हो गई।
میرا جی چاہتا ہے کہ میں ایک مرتبہ خواب میں اس کی زیارت کروں، ایک مرتبہ کوئی ایسا وظیفہ اور کوئی ایسی دعا آپ بتا دیں کہ میں اس پر عمل کر کے اپنی فوت شدہ بچی کی زیارت کر سکوں۔ تو حضرت سیدنا امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، آج جب تم عشاء کی نماز پڑھ لینا تو 4 رکعت نماز نفل پڑھنا، اور نماز نفل اس طرح پڑھنا کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ تکاثر پڑھنا، اور اس کے بعد داہنی کروٹ پر درود شریف پڑھتے ہوئے سو جانا۔ انشاءاللہ خواب میں تمہاری بچی تمہیں نظر آ جائے گی۔ بعض علماء نے اس روایت کو نقل کرنے کے بعد لکھا ہے کہ اگر کوئی اپنے کسی خاص مردے کی زیارت کرنا چاہے تو وہ اس پر عمل کرے، انشاءاللہ اسے بھی وہ زیارت نصیب ہو جائے گی جس کو وہ دیکھنا چاہتا ہے۔ اب حضرت سیدنا امام حسن بصری نے اسے یہ وظیفہ بتایا اور اس خاتون نے جا کر کے ایسا کیا تو خواب میں اس کی بچی نظر آئی۔ اس نے خواب میں دیکھا، بچی تو نظر آئی مگر اتنی بری حالت میں دیکھا کہ وہ سخت ترین عذاب میں گرفتار ہے۔ اس کے بدن پہ تارکول یعنی ڈامر کا لباس ہے جو آگ سے دہک رہا ہے، اس کے ہاتھ اور پیر میں آگ کی زنجیریں ہیں اور وہ سخت ہولناک عذاب میں گرفتار ہے اور چیخ رہی ہے۔ ماں نے اپنی چہیتی بیٹی کو خواب میں جب اس حالت میں دیکھا تو چیخ مار کے بیدار ہو گئی۔ صبح کا انتظار کیا اور حضرت سیدنا امام حسن بصری کی بارگاہ، حضور آپ نے جو وظیفہ بتایا میں نے اپنی بیٹی کو دیکھا، اس وظیفے کی برکت سے خواب میں وہ نظر آئی مگر ایسی حالت میں کہ نہ دیکھتی تو بہتر تھا، کچھ ایسا کرے کہ میری بیٹی کا عذاب دور ہو جائے۔ آپ نے فرمایا کہ مردوں کے لیے صدقہ کرو، اللہ تعالیٰ صدقے کی برکت سے انشاءاللہ تیری بچی کے عذاب کو دور کر دے گا۔ وہ خاتون چلی آئی۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت سیدنا امام حسن بصری نے ایک خواب دیکھا کہ ایک بڑا ہی حسین و جمیل باغ ہے اور اس خوبصورت باغ میں ایک نورانی تخت بچھا ہے اور اس نورانی تخت پر ایک حسین و جمیل لڑکی ہے جس کے سر پر بڑا ہی روشن تاج ہے، بڑا خوبصورت لباس پہنے وہ بیٹھی ہے۔ حضرت امام حسن بصری نے جب اسے دیکھا خواب میں تو وہ لڑکی مسکرائی اور مسکرانے کے بعد کہتی ہے کہ حضرت کہ آپ نے مجھے پہچانا؟ حضرت سیدنا امام حسن بصری نے کہا بیٹی میں نے تجھے نہیں پہچانا، میں نے تجھے آج سے پہلے کبھی دیکھا ہی نہیں تو میں کیا پہچانوں؟ اس نے کہا میں اسی بوڑھی خاتون کی بیٹی ہوں جس کو آپ نے وظیفہ بتایا تھا تاکہ میری ماں مجھے خواب میں دیکھ سکے۔ تو حضرت سیدنا امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مگر تیری ماں نے تو مجھے کچھ اور ہی بتایا تھا کہ تو عذاب الہی میں گرفتار ہے، مگر آج میں تجھے بڑی اچھی پوزیشن میں دیکھ رہا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ بالکل آپ نے صحیح سنا اور واقعی میں عذاب قبر میں گرفتار تھی اور مجھ جیسے سینکڑوں لوگ تھے جو قبر کے عذاب میں گرفتار تھے، مگر ایک عاشق صادق، ایک سچا مسلمان قبرستان سے گزرا اور اس نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کر کے اس کا ثواب ہمارے قبرستان کے مردوں کو بخش دیا۔ ہمارے قبرستان کے مردوں کو بخش دیا۔
یہ اس کے ایصال ثواب کی برکت ہے کہ اللہ نے ہماری حالت بدل دی۔ اس لیے یہ جو مردے ہم سے دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، ہم اہل سنت والجماعت کا یہ طریقہ ہے کہ ہم ان کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں، اور یہ پوری محفل اس بچے کے ایصال ثواب کے لیے منعقد کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی روح کو اس کا ثواب پہنچائے اور اس کے درجات کو بلند فرمائے۔ اور یاد رکھنا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھنا یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کی ایک پہچان بناتا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ ثواب تو الگ ہے، ثواب کی بات تو الگ ہے، بہت سارے ثواب کی باتیں ہیں، مگر حضور پہ درود پڑھنے والا عام مسلمانوں میں خاص پوزیشن یہ ہے کہ بارگاہ رسالت میں اس کی پہچان رہتی ہے، اور میرے آقا اسے خاص طور پہ پہچانتے ہیں کہ یہ مجھ سے محبت کرنے والا ہے۔ اور ہمارے اسلاف نے، ہمارے بزرگوں نے، دیکھو پورا قرآن پڑھ ڈالو، اگر یقین نہ ہو تو کچھ نہیں ہوگا، اور ایک آیت تو دور کی بات ہے، درود شریف کا وظیفہ اگر پورے یقین کے ساتھ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں ضرور عطا فرمائے گا۔ آپ کو معلوم ہے اور علماء اچھی طرح جانتے ہیں، ایک کتاب ہے جس کا نام ہے دلائل الخیرات۔ دلائل الخیرات کے جو مصنف ہیں حضرت سیدنا محمد بن سلیمان الجزولی الحسنی رحمت اللہ تعالی علیہ، بہت بڑے پائے کے عالم، بہت بڑے بزرگ، مگر یہ کتاب انہوں نے کیوں لکھی؟ اس میں احادیث نبویہ میں درود شریف پڑھنے کے جتنے صیغے ہیں ان تمام کو جمع کر دیا گیا۔ دلائل الخیرات، اس کتاب کا پورا نام ہے دلائل الخیرات و شوارق الانوار فی ذکر الصلاۃ والسلام علی النبی المختار، یہ ہے اس کتاب کا پورا نام۔ اس کتاب کے لکھنے کی وجہ کیا ہوئی کہ حضرت سیدنا محمد ابن سلیمان الجزولی رحمت اللہ تعالی علیہ وہ ایک سفر میں روانہ تھے، ظہر کی نماز کا وقت قریب تھا، انہیں ظہر کی نماز پڑھنی تھی، پانی کی تلاش میں آپ چاروں طرف دیکھ رہے تھے، کئی لوگ آپ کے ساتھ تھے، ایک چھوٹی سی بستی، چند گھروں کی بستی تھی، ادھر سے گزر ہوا تو دیکھا کہ ایک کنواں ہے، جب کنواں دیکھا تو اتر پڑے سواریوں سے، یار یہاں پانی ملے گا۔ کھڑی دوپہریہ کا وقت، بالکل سورج اپنے شباب پر، لوگ اپنے اپنے گھروں میں ہیں، جب کنویں کے قریب اترے تو دیکھا نہ کوئی ڈول ہے نہ رسی ہے، اور کنویں کا پانی بہت نیچے ہے، بہت نیچے۔ اب سوچا کہ یار پانی نکالیں کیسے؟ اب ادھر ادھر دیکھنے لگے کہ کسی کو کسی گھر سے آواز دے کر کوئی سامان منگائے، رسی ڈول منگائے تو پانی نکالے، کوئی تو نظر نہ آیا، مگر تھوڑی دور پر ایک بچی نظر آئی، 10-12 سال کی بچی نظر آئی، تو اس نے دیکھا کہ چند علماء ہیں جو حیران و پریشان ہیں، وہ قریب آئی، کہا کیا میں آپ کی کوئی خدمت کر سکتی ہوں؟ تو انہوں نے کہا کہ خدمت کچھ نہیں، ہمیں نماز پڑھنی ہے، پانی نکالنا، اور ہمارے پاس پانی نکالنے کا سامان نہیں ہے۔ تو اس بچی نے غور سے دیکھا، کہا من انت، آپ کون؟ انہوں نے کہا کہ میں محمد ابن سلیمان الجزولی ہوں۔ کہا آپ اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے محدث
اور آپ اس کے لیے پریشان ہیں کہ کنویں سے پانی کیسے نکالیں. کہا رے ڈول نہیں رسی نہیں تو نکالوں کیسے. اس بچی نے کہا ٹھہریے. 12 سال کی بچی وہ کنویں کے قریب گئی اور منڈیر جو کنویں کا منڈیر ہوتا ہے اس پہ ہاتھ رکھ کے اندر جھانکا اور تھوک دیا. کیا کیا؟ تھوک دیا. فبصقت فی البیر ففاض ماؤها حتى صاح على وجه الارض. اس بچی نے تھوکا تو وہ پانی جو کئی فٹ نیچے تھا وہ ابل کے اوپر آیا یہاں تک کہ کنویں کے منڈیر کے باہر بہنے لگا. لوگوں نے جلدی جلدی وضو کیا, پانی پیا, نماز پڑھی اور اس کے بعد اس بچی کو پکڑ لیا. کہ اللہ کی بندی تو ہے کون اور یہ کمال تیرے اندر کہاں سے پیدا ہوا؟ ہم یہاں حیران ہیں پانی کیسے نکالے. تو نے صرف تھوک دیا اور پانی باہر آ گیا. یہ کمال تیرے اندر کہاں سے آیا؟ تو کون سا وظیفہ کرتی ہے, کون سی دعا پڑھتی ہے, کون سی عبادت کرتی ہے؟ اس بچی نے بڑا عاشقانہ جواب دیا. اس بچی نے کہا ابھی میں اس لائق نہیں کہ مجھ پر عبادتیں فرض ہوں, ابھی میں اس لائق نہیں, مگر ایک عمل ہے. یہ سارا کمال جو آپ نے دیکھا یہ کمال صرف رسول پاک پر درود پڑھنے کی برکت ہے. میں اپنے پیارے نبی کی محبت میں ڈوب کر جب درود پڑھنے لگتی ہوں تو مجھے وقت کا احساس نہیں ہوتا. یہ اس منہ میں جو کمال آیا یہ حضور پہ درود پڑھنے کی برکت ہے. اب آپ کہیں گے صاحب جب درود پڑھنے کی برکت سے پانی آ سکتا ہے تو قرآن پڑھ لیں تو پورا سمندر نکل آئے گا. یقین کہاں ہے؟ وہ یقین بھی تو لاؤ, وہ زبان بھی تو لاؤ, وہ احساس بھی تو لاؤ, وہ کیف بھی تو لاؤ. جب وہ چیز پیدا ہوگی نا تو بڑے بڑے وظیفوں کی ضرورت نہیں, چھوٹے سے وظیفے سے بھی کام ہو جائے گا. مگر بات ہے یقین کی. تب اسی وقت حضرت محمد ابن سلیمان الجزولی صاحب دلائل الخیرات نے کہا میں قسم کھاتا ہوں اس رب کی جس نے تجھے پیدا کیا کہ آج کے بعد کی پوری زندگی میں حدیث کی کتابوں میں اس لیے غرق کر دوں گا تاکہ درود کے سارے صیغوں کو جمع کر سکوں. اور اس کے بعد انہوں نے اپنا وعدہ پورا کیا. دلائل الخیرات شریف لکھی جو آج بزرگوں کا معمول ہے اور اس کی اجازتیں دی جاتی ہیں. مقبول بارگاہ وہ کتاب ہے. اب آخر میں کیا آپ وہ درود شریف سننا چاہیں گے جو وہ بچی پڑھتی تھی؟ بولیے کتنے لوگ سننا چاہتے ہیں؟ ماشاءاللہ. یہ درود شریف جو وہ بچی پڑھتی تھی یہ حزب البحر کے یہ دلائل الخیرات شریف کے 7ویں بحر میں موجود ہے. وہ درود یہ پڑھتی تھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد صلاۃً دائمتاً مبارکتاً صلاۃً دائمتاً مبارکتاً تودع بہا حقہ العظیم. یہ دعا یہ درود شریف کو پڑھتی تھی. اس وظیفے کی برکت یہ تھی کہ اس نے تھوک دیا تو کنویں سے پانی اوپر آ گیا. مگر یہ ساری باتیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ. یہ دشمن یہ حالات یہ ساری چیزیں بالکل بیکار اور بکواس ہیں. وہ یقین پیدا کرو تو رحمت کے فرشتے تمہاری حفاظت کریں گے. بس یہ چند باتیں مجھے عرض کرنی ہیں عرض کرنی تھی. وقت ہو گیا.
تو باتیں زیادہ نہ ہوں، میرا مزاج یہی ہے کہ آپ اکتائیں نہیں، اتنا ہی میں گفتگو کرنا پسند کرتا ہوں۔ اتنی باتوں پہ عمل کریں، یقین پیدا کریں۔ بہت ساری چیزیں آپ آج کل واٹس ایپ پہ بھیجتے رہتے ہیں، یہ بھی بھیجیں کہ پکا مسلمان بنو، یقین والے مسلمان بنو، انشاءاللہ اللہ کی رحمتیں تمہاری مدد کریں گی۔ میں اپنی پوری تقریر کو، اس پوری محفل کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صدقے میں تمام انبیاء و مرسلین، پھر ان کے صدقے میں جملہ صحابہ صحابیات، پھر ان کے صدقے میں جملہ اولیاء کرام، پھر ان کے صدقے میں جملہ مومنین مومنات، پھر ان کے صدقے میں حضرت مولانا قاری آفتاب صاحب کے بھتیجے کی روح کو ایصال کرتا ہوں۔ اے اللہ تو اسے قبول فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم غریبوں کے آقا پہ بے درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، غوث اعظم شان قدرت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا محمد رسول اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم وتب علینا انك انت التواب الرحیم۔ پروردگار عالم، جو کچھ بھی پڑھا گیا، نعتیں، منقبتیں، تقریریں ہوئی، صلاۃ و سلام کے نذرانے پیش کیے گئے، شروع میں قرآن مقدس کی تلاوت بھی ہوئی، اور اس کے علاوہ قاری آفتاب صاحب قبلہ کے متعلقین اور ان کے اہل خانہ نے جو کچھ بھی اس بچے کے حق میں اوراد و وظائف، قرآن مقدس کی تلاوت، درود شریف اور یہ شیرینی وغیرہ کا جو بھی اہتمام ہوا ہے، پروردگار عالم یہ ساری چیزیں غلطیاں دور فرما کر تیری بارگاہ کرم میں ہے، مولا اسے قبول فرما۔ پروردگار عالم اس کا ثواب سب سے پہلے
حضور تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ رحمت عالم نور مجسم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کرم میں نظر ہے، مولا قبول فرما۔ آپ کے صدقے میں جملہ انبیاء کرام، رسولان عظام، صحابہ کرام، صحابیات، ازواج مطہرات، اہل بیت اطہار، بالخصوص پنجتن پاک، خصوصیت کے ساتھ امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، امیر المومنین حضرت سیدنا عمر ابن خطاب، امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان ابن عفان، امیر المومنین حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا، حضرت حسنین کریمین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی بارگاہ کرم میں نظر مولا قبول فرما۔ اے رب قدیر، تمام صحابہ و صحابیات کی بارگاہ میں اس کا ثواب نظر مولا قبول فرما۔ جملہ ائمہ شریعت، ائمہ طریقت، صدیقین، صالحین، اولیاء کاملین، سلسلہ عالیہ، قادریہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، چشتیہ، اشرفیہ، ابوالعلاء، رفاعیہ، جتنے بھی سلاسل حقہ ہیں ان تمام کے مشائخ اعظام کو حسب مراتب ان کی بارگاہوں میں اس کا ثواب نظر مولا قبول فرما۔ بالخصوص سلطان الاولیاء، شہنشاہ بغداد، پیر پیرا، میر میرا، حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی محی الدین سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کرم میں اس کا ثواب نظر ہے، مولا قبول فرما۔ آپ کی جملہ اولاد و احفاد، مریدین، متوسلین، معتقدین، محبین، حضور سیدی سرکار خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری اجمیری رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ کرم میں اس کا ثواب نظر مولا قبول فرما۔ اس روئے زمین پر جتنی خانقاہیں ہیں جہاں کہیں تیرے محبوب بندے آرام فرما، اے مولا ساری دنیا کے اولیاء کرام کی بارگاہوں میں اس کا ثواب نظر مولا قبول فرما۔ امام اہل سنت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت حضور مفتی اعظم عالم حضور حجت الاسلام حضور تاج الشریعہ حضرت علامہ مفتی اختر رضا خان ازہری علیہ رحمت و رضوان اور شہر ممبئی کے تمام اولیاء کرام کی بارگاہوں میں اس کا ثواب نظر مولا قبول۔ ماشاءاللہ، پروردگار عالم حضرت سیدنا ابو الحسن نوری اور حضرت سیدنا ابو الحسن اشرفی رحمت اللہ رحمہم اللہ کی بارگاہوں میں اس کا ثواب نظر مولا، ان کے عرس کی تاریخ پر ان کی مناسبت سے ان کی بارگاہوں میں اس کا ثواب نظر مولا قبول فرما۔ اے مولا جملہ مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات کی بارگاہوں میں اس کا ثواب نظر مولا قبول فرما۔ خصوصیت کے ساتھ مرحوم مہتاب عالم کی روح کو اس کا ثواب نظر ہے مولا قبول فرما۔ اے اللہ اس بچے کی قبر پہ رحمت و نور کی بارش نازل فرما۔ مولا کریم اپنی رحمت والے نبی کے صدقے میں اس کے تمام گناہ صغائر و کبائر کو معاف فرما۔ اے مولا اس کی قبر میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پاک کا اجالا پیدا فرما۔ مولا کریم اسے قیامت کے دن اپنے محبوب کی شفاعت کبریٰ نصیب فرما۔ اے رب قدیر اس بچے کے والدین اور اس کے اقربا اعزہ، اس کے اہل خاندان اور اس کی ماں، اس کی بہنوں کو، اس کے چچاؤں کو مولا کریم صبر جمیل عطا فرما۔ اے اللہ اس بچے کے صدقے میں ہم سب کو مرنے سے پہلے سچی توبہ نصیب فرما۔ پروردگار عالم آخری وقت میں کلمہ طیبہ نصیب فرما۔ اے مولا جاکنی کے وقت اپنے حبیب کے جمال جہاں آرا کی زیارت نصیب فرما۔ اے اللہ گناہوں سے نفرت عطا فرما، مولا نیکیوں سے محبت عطا فرما۔ اے مولا دین اسلام پہ کامل یقین عطا فرما۔ اے اللہ کفر و ارتداد، بد مذہبیت، بد عقیدگی، بد عملی سے ہم سب کو محفوظ و مامون فرما۔ پروردگار عالم جب تک دنیا میں رہیں ایمان کے ساتھ، جب خاتمہ ہو ایمان کے ساتھ، قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا و ملیانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و صحابہ بارک وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ، لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔